ناظرین، 5 عورتیں ایسی ہیں جن کو موت کے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسی 5 عورتیں جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 5 عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 عورتوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ نزا کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی ہے، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بد اعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزا میں انسان کی آدھی روح جسم کے اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اسی انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی بھی پی جاؤں، اور اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے، پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کی ہوگی۔ پوچھا گیا، جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کر کے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں ہے، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکے میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹوں کا خود تن تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعید آئی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی بالش پر زمین بھی ازرائے ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہوگی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا ہے کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا،
بہت ضد کی کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی قبرستان جانا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اصرار ضد کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چم چم برس رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ اور رو رو کر کہنے لگے کہ اے میرے مالک، تو میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچے پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو محترم ناظرین، صرف ایک دو لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کا ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی آسانی سے نکلے گی۔ فرمایا کہ کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال اور دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخواں کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام اور کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کریں، اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو بھی نہیں بہاتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا ہے تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے لیے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کوئی عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسانی سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی کی آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نزا میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے کہ یا اللہ، موت کی سختی میں میری مدد فرما۔
مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح کے نکلتی ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا بد ہو یا کافر ہو۔ لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بد عمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کے دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم حضرات علماء کرام اور محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کے بخشے جانے کی وجہ سے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزع عین روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام تکلیف کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے اور موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، مگر خوش نصیب وہ ہے جن کا انجام آسانی، رحمت اور سکون کے ساتھ ہو۔ جن 5 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی زندگی کا اصل راز یہی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، صبر، حیا، وفاداری اور خلوص کو اپنا شعار بنایا۔ انہوں نے اپنے کردار کو ایمان کی خوشبو سے مہکایا، اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنایا، اپنے شوہروں کی وفادار اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والے بنی، والدین کی خدمت کو سعادت سمجھا اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کے آخری لمحات کو آسان بنا دیتے ہیں۔ موت کے وقت کی سختی دراصل انسان کے اعمال کا عکس ہوتی ہے۔ جو دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہو، جس نے فرائض میں کوتاہی کی ہو، جو حقوق العباد میں غفلت کا شکار رہا ہو، اس کے لیے یہ گھڑی کٹھن ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ عورت جو 5 وقت نماز کی پابند رہی، قرآن سے تعلق جوڑے رکھا، حلال اور حرام کا خیال رکھا، زبان کو غیبت اور بد کلامی سے بچایا اور صبر و شکر کو اپنا زیور بنایا، اس کے لیے موت کا لمحہ عذاب نہیں بلکہ ملاقات کا پیغام بن جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ گھڑی جدائی کی نہیں بلکہ وصال کی گھڑی ہوتی ہے۔ سوچئے، جب ایک نیک عورت دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اس کی روح کو نرمی اور عزت کے ساتھ قبض کرتے ہیں اور اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ سکون کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹتی ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اس نے دنیا کی چند روزہ زندگی کو آخرت کی تیاری میں بدل دیا تھا۔ یہ موضوع ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آخری لمحات بھی آسان ہوں، ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، آنکھوں میں سکون ہو اور دل میں اطمینان ہو، تو آج سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا۔ نماز کی پابندی، والدین کی خدمت، شوہر اور اولاد کے حقوق کی ادائیگی، حجاب و حیا کی حفاظت، سچائی اور دیانت، یہ سب وہ اعمال ہیں جو موت کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کے اعمال کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم عہد کریں کہ اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھر دیں گے۔ ہم اپنے دلوں کو کینہ، حسد اور بغض سے پاک کریں گے۔ ہم معاف کرنا سیکھیں گے، شکر ادا کرنا سیکھیں گے اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی آسائش نہیں بلکہ آخرت کی راحت ہے۔ اگر انجام اچھا ہو جائے تو زندگی کی ساری تکلیفیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب عورتوں میں شامل فرمائے جن کے لیے موت کی گھڑی آسانی، رحمت اور مغفرت کا پیغام بنے۔ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے اور ہمیں ایسا کردار عطا فرمائے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو فرشتے ہمیں سلامتی کی خوشخبری سنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔